الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 40. پچھلے آڈیو میں اس آیت کا تعلق اور کیا وجہ ہے جو یہاں پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اس پر میں نے کچھ گفتگو کی. اب آگے بڑھتے ہیں. یا بنی اسرائیل ندا کی گئی، پکارا گیا، بلایا گیا، اپنی طرف متوجہ کیا گیا، غفلت سے اٹھایا گیا. کسے؟ بنی اسرائیل کو. بنی جو ہے یہ ابن کی جمع ہے، بنین بھی اس کی جمع آتی ہے، ابنا بھی جمع آتی ہے، پلورل ہے یہ. پھر وہ قواعد ہیں مخفف کر کیا گیا اور صرفی قوانین، وہ ڈیٹیل میں شروع سے اس طرف میں نے آپ لوگوں کو کچھ عرض نہیں کیا، میں صحیح سے سمجھا بھی نہیں سکوں گا، اور یہاں پر جو ضروری بات ہے وہ بس بتا کر گزرنا مقصد ہے. تو ابن کہتے ہیں بیٹے کو، حالانکہ ابن جو ہے وہ نطفی بیٹے کو، یعنی جو باپ سے جو بیٹا ہو اسے بھی ابن کہتے ہیں، مگر اصطلاح کے طور پر اولاد جو بھی ہو، بیٹا بیٹی سب کو بولا جاتا ہے. قریب یا دور سب کے لیے بنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے بنی آدم، ہم سب کو بنی آدم کہا جاتا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام کہاں پر ہیں اور ہم کہاں کتنی دور ہیں. حقیقی اولاد تو نہیں پر انہی کی نسب سے ہیں، تو بنی آدم اس لیے کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کہا گیا. تو یہ بنی کے بارے میں کچھ بات ہوئی. اب اسرائیل، اسرائیل کیا ہے؟ پہلے اس کا مطلب سمجھ لیجئے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اوپر جو ترجمہ میں نے اس کے پچھلے آڈیو میں پیش کیا تھا اس میں یہ اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا ہے، اے یعقوب کی اولادو. تو یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں کہ یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق یہ عبادت کے لیے مسجد میں اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور یعقوب علیہ السلام کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ بھائی اب کوئی بھی آئے اندر آنے مت دینا، اندر آنے مت دینا. آپ کمرے کے اندر عبادت میں مشغول ہو گئے، یعقوب علیہ السلام باہر پہرا دے رہے ہیں یا نگرانی کر رہے ہیں. اتنے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں اللہ عز و جل کی طرف سے حاضر ہوا اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں ہے، یہ والد صاحب عبادت میں مصروف ہیں، انہوں نے منع کیا کسی کو اندر آنے مت دینا، میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا. فرشتہ بھی نہیں میں تو جاؤں گا. آپ ضد نہیں، میں جانے نہیں دوں گا، میرے والد نے حکم فرمایا، میں جانے نہیں دوں گا اندر آپ کو. آواز تھوڑی بلند ہوئی، حضرت اسحاق باہر تشریف لائے. کیا بات ہے؟ دیکھا تو پہچان گئے کہ تو فرشتہ ہے. تو آپ نے کہا کہ ارے میں نے ہی منع کیا تھا ان کو کہ کسی کو اندر آنے مت دینا، تو اس لیے یہ تو اپنے میرا حکم کی تعمیل کر رہے تھے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. فرشتہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ بالکل یہ تابعداری ایسی ہی کرنی چاہیے، اسی طریقے سے حکم ماننا چاہیے. انہوں نے بالکل صحیح کہا، میں بڑے خوش ہیں ہم، اور اس خوشی میں ہم ان کو ایک لقب دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، اور وہ نام ہے اسرائیل. اسرائیل نام دیتے ہیں. اب دیکھیے، فرشتے نے لقب دیا، نام دیا اسرائیل. تو فرشتے کا دیا ہوا نام، اس لیے فرشتوں جیسا ہی نام. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہے نا، یہ سارے نام ہیں نا. تو اسی طریقے سے یہ نام اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا تو فرشتوں جیسا نام
फरिश्ते ने दिया इसराइल। अब इसका माना क्या है? इसरा कहते हैं बंदे को, बरगुज़िदा को, मुकर्रब को, और ईल कहते हैं अबरानी ज़बान, ये अबरानी ज़बान है, अरबी नहीं, अबरानी ज़बान का है। इसरा बंदा, ईल अल्लाह। ईल अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा, बहुत बड़ी इबादतें करने वाला बंदा, ये मतलब है इसराइल का। या बनी इसराइल यानी ए इसराइल की औलादों, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों। अब यहां पर इसराइल आपने सुना, थोड़ा आपको कुछ याद तो आया होगा, अगर नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं। या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलादों यानी यहूदियों। तो यही यहूदी आज जिन्हें हम इज़राइली के नाम से जानते हैं, इज़राइल इज़राइल जो हम सुन रहे हैं हर जगह, इज़राइल वो असल में यही इसराइल है। कुरान पाक में इसराइल से जो जिक्र किया गया उसी को इन्होंने इज़राइल लिखा, तो वैसे ही जाता है एस के साथ, लेकिन वो जेड पढ़ते हैं, इज़राइल बोलते हैं। वही इज़राइल जो आज हमारे सीने में खंजर की तरीके से घुसा हुआ है, मुसलमानों के ऊपर थूक रहा है, वही इज़राइल मुसलमानों को बेइज्जती के, समझ लीजिए कि जूतों का हार पहनाया हुआ है इसी इज़राइल ने, कि बैतुल मुक़द्दस आज इनके कब्ज़े में, फ़िलिस्तीन में घुसकर पूरा यहाँ से वहाँ तक कब्ज़ा, हर साल रमज़ान के महीने में फ़िलिस्तीनियों की शहादत, ये सब कुछ करने वाले यही इज़राइल, ये वही इज़राइली, वही यहूदी हैं। मुसलमानों के, इस्लाम के कट्टर और खुले हुए दुश्मन हैं ये, इनकी दुश्मनी उसी वक्त से जारी है और आज तो बिल्कुल खुल कर ये सामने है, क्या कुछ नहीं कर रहे, यानी बिल्कुल मुसलमानों को ख़त्म करने का कोई हरबा ये नहीं छोड़ रहे। हालांकि गिनती के हैं, पर इस कदर शातिर और इस कदर मक्कार हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी मईशत को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। अक्सर और बेशतर हुकूमतें इनके अंडर में, पता नहीं किस तरीके से उनकी कमज़ोरियाँ कहिए, उनके राज कहिए, सब इनके पास रहते हैं और जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं कराते जा रहे हैं। मोसाद है उनकी और इंटेलिजेंस है, बिल्कुल यानी सारी दुनिया पर, सिर्फ मुसलमानों के तो खुले दुश्मन है ही और सारी दुनिया पर भी इनका कब्जा, इनकी हुकूमत चलती है। ये वही इज़राइल, ये यही इसराइल जो जिसका जिक्र है, वही इज़राइल जिसे आज हम और आप इज़राइल सुन रहे हैं, ये वही है। और इन्होंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ इनके साथ हुआ है, कितनी नेमतें मिली हैं, उसके बावजूद कितने बदतरीन और जलील किस्म के लोग रहे ये इंशाल्लाह आप आगे तफसील से सुनेंगे। गिनती के कुछ यहूदी घुस कर बैठे हैं हमारे क़िबला अव्वल में और हर तरफ से नाम निहाद मुसलमान जो अपने आप को शेख कह रहे हैं, अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हैं, अरब, फिलिस्तीनियों के खून को देखकर इनके माथे पर शिकन तक नहीं आती, निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे। एक मर्तबा की थी, हार गए, पता नहीं कैसे हार गए, ईमान की कमी रही ना। एक तरफ इज़राइल अकेला रहा, अमेरिका वगैरह की उसके सपोर्ट रहे, और यहाँ पे अरब रहे और हार गए, और वो बिल्कुल उसने कब्जा कर लिया। अरब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आता ही नहीं जो फिर से बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा सके। अल्लाह
کچھ دکھائے. ہماری زندگی میں تو شاید مشکل ہے, آگے ہماری اولادیں, ہماری نسلیں شاید دیکھ سکیں امام مہدی جب انہیں باہر نکالیں گے. پر یہ نہیں کہ اب اسی انتظار میں چھوڑنا ہے, کوشش کرنی ہے, نفرت رکھنی ہے. میں تو بھائی ہے نفرت ہے یہودیوں سے. اللہ یہ نفرت تمام مومنوں کو دے دے کہ یہودیوں سے نفرت ہو جائے. جو بھی اسلام کا دشمن, جو بھی مسلمانوں کا دشمن, وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. یہ ہونا چاہیے. کاش اللہ ایسا جذبہ سب کو عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یعقوب علیہ السلام, ان کا نام یعقوب ہوا. یعقوب بھی, اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس میں بھی ایک واقعہ کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ جڑواں تھے. ان کے ایک بھائی تھے عیس, عین یا سعود عیس. یہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے اور اب کچھ دیر کے بعد. تو یعقوب عقب سے بنا ہے, پیچھے آنے والا. پیچھے آنے والے کو یعقوب کہا جاتا ہے. یعنی آپ اپنے بھائی کے پیچھے تشریف لائے, اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھا گیا. تو یہ مختصر سی میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں اسرائیل اور یعقوب کے نام کے بارے میں. یہ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی اگر یاد رہ گئی نا تو ہمیں انشاءاللہ اچھی خاصی دین کی معلومات ہو جائے گی. ہمارے نبیوں کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے کی باتیں اگلے آڈیو میں سنیں گے. اچھا لگے تو شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں, چینل کو سبسکرائب کریں, عام کریں. پروردگار قبول فرمائے. مجھے, آپ کو, ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا